الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 ألف مرة وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے حبیب پاک تاجدار الاوراق سرور کائنات فخر موجودات سید العالم سید عالمیان حضرت سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود السلام کے ہدیہ کے بعد، حضرات گرامی اور سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمت عظمیٰ بنایا، سب نعمتوں کا سبب بنایا، اور ہر نعمت کا سبب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا، اور آپ کے سبب سے دنیا کی تمام نعمتوں کو تقسیم فرمایا۔ اللہ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ان کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ زمین و آسمان مل جائیں، ذرہ ذرہ لکھنے پر معمول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی باتوں کو، اللہ کی نعمتوں کو بیان کرنا یا گننا شروع کرے، ان کا احصاء اور شمار ممکن نہیں ہے۔ جیسا کہ خود قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کر نہیں سکتے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ تو اور اسی طرح فرمایا کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اگر تم چاہو کہ اللہ کی باتوں کو لکھو تو ساری زمین کے سمندروں کو سیاہی بنا لو، اور ساری زمین کے تمام درختوں کو قلم بنا لو، درختوں کی قلمیں بنا لیجیے۔ اتنا ہی اور سمندر لے آئیں اور اتنا ہی اور درخت لے آئیں اور قلمیں بنا لیں تو بھی اللہ کی باتوں کا لکھا جانا ہی ممکن نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کہا ہے۔ اس لیے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کہہ اٹھے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے حسن و جمال کے پیکر، اے تمام انسانوں کے سردار، اے وہ جس کے چہرے سے تمام کائنات اور خود چاند روشن ہوا، آپ کی تعریف کا شایع نشان کوئی حق ادا کر ہی نہیں سکتا، بس ہم اتنا کہہ دیتے ہیں کہ بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد آپ ہی بزرگ ترین ہستی ہیں، آپ ہی سب سے بلند ترین مقام پر فائز ہیں، آپ کی ثنا کا حق کوئی ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھایا غالب نے یہ کہہ کر قلم ہی توڑ دیا اور یہ لکھا کہ غالب
ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں، اے غالب حضور کی تعریف ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہم اللہ کے ذمے کرتے ہیں، کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است کہ وہ ذات پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ و ارفع مقام کو پہچانتا ہے، وہ جانتا ہے۔ غالباً اسی بات کو کسی نے نظم کیا ہے اردو میں نعت میں، اور کہا ہے کہ خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے، والآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ ہر آنے والی گھڑی جب حضور کی شان کو بڑھا رہی ہے، ہر آنے والی گھڑی میں حضور کی شان بڑھ رہی ہے، تو اس کی انتہا کو اللہ کے سوا کون جان سکتا ہے؟ وللآخرۃ خیر لک من الاولیٰ۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ہر نعمت ایک نعمت کے تابع رہ کر نعمت بن سکتی ہے، وہ نعمت ہے نعمت ہدایت۔ نعمت ہدایت مل جائے تو ہر نعمت نعمت ہے، اور نعمت ہدایت نہ ہو تو ہر نعمت وبال ہے، ہر نعمت مصیبت ہے، ہر نعمت عذاب ہے، جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے اگر وہ ایک نعمت نہ ہو۔ اس نعمت کے ہوتے ہوئے ہر نعمت نعمت ہے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ وہ نعمت ہدایت ہے، وہ نعمت نعمت ہدایت ہے۔ اور نعمت ہدایت کون لے کر آیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل نعمت ہیں، اور باقی تمام نعمتیں فروع نعمت ہیں۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، بنیاد کو۔ ہر نعمت کی اصل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، ہر نعمت کی جڑ اور ماخذ اور منبع حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، باقی سب نعمتیں اس کی فروع ہیں۔ اگر جڑ ہی نہ ہو تو درخت ہو نہیں سکتا، جڑ ہے تو درخت ہے، پودا ہے۔ تو ہر نعمت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے تابع ہو تو ہدایت ہے، وہ نعمت ہے، ورنہ وہ وبال ہے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ صحت ہے، بڑی نعمت ہے۔ تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، بعد نے کہا کہ تنگ دستی اگر نہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے، صحت ہزار نعمت ہے، زندگی سراسر نعمت ہے، عافیت نعمت ہے، مال نعمت ہے، اولاد نعمت ہے، روزگار نعمت ہے، آکسیجن نعمت ہے، ہر شے نعمت ہے، ہر چیز اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد ہے، اولاد اگر ہدایت کے تابع اس سے رہ کر محبت کی جائے، پرورش کی جائے، تو وہ نجات کا ذریعہ ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے اندر ہے کہ جو تین چیزیں مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں، وہ علم ینتفع بہ، وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے، اور فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، صرف نیک اولاد نہیں کہا، صرف یہ نہیں کہا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے، بلکہ فرمایا کہ وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعائے مغفرت کرے، وہ اولاد فائدہ مند ہے۔ یہ ہدایت کے تابع رہے گا، وہ اولاد اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ وہ ہدایت کے تابع نہیں ہے تو اولاد بھی بے راہ روی کا شکار ہے، ابا جان خود بھی بے راہ روی کے شکار ہیں، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو ہدایت اصل نعمت ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے زمین پر بھیجا، ان کے سارے معاملات اللہ نے جنت میں کر دیے، ٹریننگ سیشن ہو گیا، دشمن اور دوست کی پہچان کرا دی، ان کی جو انسان کے اندر ہمارے اندر جو فطری بشری کمزوریاں ہیں ان سے آگاہ کر دیا کہ یہ نسل آدم میں یہ کمزوریاں ہوں گی، یہ جلد باز ہوگا، یہ کمزور ہوگا، یہ ناشکرہ ہوگا، بہت ساری چیزیں بیان کی کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے۔ اس کے بعد زمین پر بھیجا تو پھر ارشاد فرمائے بھیجتے ہوئے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي ہُدًى، پھر جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، پھر جس نے پیروی کی میری ہدایت کی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، پھر اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم، وہ غمگین ہوگا، کوئی غم اس کو دامنگیر نہیں ہوگا۔ ہدایت کے تابع
اتباع ہدایت، ہدایت کے تابع ہو جائیں گے، نجات پا جائیں گے، یہ نعمت بن جائیں گی، ورنہ یہ نعمت وبال بن جائے گی۔ جیسے بیمار ہے، ڈاکٹر نے پانی سے منع کیا ہے، پانی ہر زندگی کی بنیاد ہے۔ قرآن میں رب فرماتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر شے کو پانی سے پیدا کیا۔ اب کئی مریض، استسقاء کے مریض کو پانی منع کیا جاتا ہے، پی پی کے پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیاس نہیں بجھتی۔ اسی طرح کئی امراض ہوتے ہیں جن میں پانی ڈاکٹر منع کر دیتا ہے، اور وہ جو اصل زندگی تھا، جو زندگی کا بنیادی سبب تھا، اب وہ موت کا سبب بن جاتا ہے۔ کھانا ہماری جسم کو تقویت دیتا ہے، خراب ہو جائے، زہر آلود ہو جائے، باسیو اس میں زہریلا پن پیدا ہو جائے، وہ کھاؤ وہ ہلاک ہو جائے۔ تو اصل ہدایت اگر موجود ہے تو پھر ہر نعمت بنتی ہے، اگر اصل ہدایت موجود نہیں ہے تو ساری کی ساری نعمتیں وبال بن کر انسان کو ہلاک کر دیں گی، یہ زندگی وبال بن جائے گی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان فرمایا، سورہ نبأ کی آخری آیت میں فرمایا کہ اس دن یہ حالت ہوگی، اللہ حساب کے لیے میزان کو قائم فرمائے گا، کافروں کو دوزخ میں بھیجے گا، گناہ گاروں کو دوزخ میں بھیجے گا، نیکوکاروں کو جنت میں بھیجے گا، اور جانوروں کو اللہ تعالیٰ مار کر مٹی بنا دے گا۔ حساب جانوروں کا بھی ہوگا۔ حدیث شریف کے اندر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جانوروں کا بھی حساب ہوگا، حتیٰ کہ ایک بکری نے دوسری بکری کو سینگ مار کر اس کا حمل گرا دیا ہو، اس بکری سے بھی قصاص دلوایا جائے گا۔ حساب ہونے کے بعد ان کے لیے جنت دوزخ نہیں ہے، اللہ ان کو فرمائے گا کہ مر کر مٹی ہو جاؤ، وہ مر کر مٹی ہو جائیں گے۔ اب کافر دیکھ رہا ہوگا جہنم کے عذاب کو، عذاب جہنم کو دیکھتا ہوگا، تو اس وقت وہ آرزو کرے گا۔ قرآن مجید کے الفاظ ہیں، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، کافر اس دن کہے گا کاش میں بھی مٹی بن جاتا اور مجھے جہنم کا اندیشہ نہ ہوتا، جہنم کا خطرہ مجھے نہ ہوتا۔ تو یہ زندگی بھی وبال بن جائے گی اگر اصل نعمت موجود نہ ہو، اور اصل نعمت ہدایت ہے، اور ہدایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، آپ کے ذریعے سے دنیا میں تقسیم فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت میں سب سے پہلی بات جو ہم اکثر اپنی گفتگو میں کرتے ہیں، ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، مختلف مقامات پر پروگرام ہوتے ہیں، بیانات ہوتے ہیں، تو ہم ان میں لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ بتائیے کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے اس پر سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ پہلا فریضہ اس پر کیا عائد ہوتا ہے؟ ہر کسی کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جی نماز، سب سے پہلا فریضہ نماز ہے، کلمہ پڑھ لینے کے بعد سب سے پہلا فریضہ جو ہے وہ نماز ہے، ہر بندہ یہی کہتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ نے اس سے آگے کی بات فرمائی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے پہلا فریضہ جو ایک شخص نے کلمہ پڑھا اس کے بعد اس پر عائد ہوتا ہے، سب سے پہلا فریضہ کیا ہے؟ وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے، ان کی تعظیم، ان کا ادب و احترام ہے، یہ پہلا فریضہ ہے۔ سب سے پہلا فرض، ہر فرض سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنایا۔ شاہد کا معنی حاضر و ناظر ہم کرتے ہیں، جس سے بہت سارے لوگوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو، گواہ ہوتا ہی وہ ہے جو حاضر بھی ہو اور ناظر بھی ہو، کسی وقوعے کو دیکھنے والا بھی ہو اور وہاں پر موجود بھی ہو۔ حاضر و ناظر کا مطلب ہے موجود ہونا، حاضر موجود ہونا، ناظر دیکھنے والا ہونا۔ ہم شاہد کا معنی یہی کرتے ہیں، شاہد اور شہید اسے کہتے ہیں۔ اللہ نے اپنے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے، اللہ کا گواہ ہونا کافی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، وہاں اللہ نے اپنے لیے فرمایا، یہاں رسول اللہ کے لیے فرمایا شہید۔ فرق یہ ہے اللہ کے لیے اگر حاضر و ناظر کا لفظ استعمال کریں تو اس کے لیے تعویل کرنا پڑتی ہے، کیونکہ حاضر کا لغت کے اعتبار سے معنی ہے کسی جسم کے ساتھ کسی جگہ موجود ہونا۔ یہ رسول اللہ کی صفت ہے، اللہ کی یہ صفت نہیں ہے۔ اللہ کی یہ صفت ماننا کفر و شرک ہے، جسم ماننا کہ اللہ جسم کے ساتھ کسی جگہ موجود ہے۔
اور ناظر کا مطلب بھی یہ ہے کہ کسی آلے کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا، نظارہ کرنا۔ عربی میں عینک کو نظارہ کہتے ہیں، نظارہ عینک کو کہتے ہیں، چشمہ جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے چشمہ، تو چشم سے چشمہ۔ تو حاضر و ناظر انا ارسلناک شاہدا و مبشرا، اور مسلمانوں کو خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، ونذیرا، اور نذیر ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، آگاہ کرنے والا، خبردار کرنے والا، اللہ کی نافرمانیوں کی وعید سنانے والا کہ نافرمانی پر کیا سزا ملے گی۔ شاہدا و مبشرا و نذیرا، آگے ارشاد فرمایا کیوں بھیجا؟ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، اس کے بعد کیا فرمایا؟ وتعزروہ وتوقروہ، ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ پہلا فرض کلمہ پڑھنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد حضور کی تعظیم و توقیر ہے۔ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا، اس کے بعد فرمایا کہ پھر صبح و شام اللہ کی پاکی بولو، پھر صبح و شام نمازیں پڑھو، ذکر اذکار کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ پہلا فریضہ یہ ہے کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو۔ اسی طرح سورۃ الاعراف میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا، 9ویں پارے کے اندر ایمان والوں کی نشانی بتائی۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، ہمارا وقت بڑا محدود ہوتا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم الاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا بہ۔ یہ اللہ نے حضور کی صفات بیان فرمائی کہ ایمان والے وہ ہیں اتباع کرتے ہیں اس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو دنیا میں کسی سے پڑھا نہیں ہے، رسول نبی امی ہے۔ اب ایک لفظ پر اصل میں تو اگر گفتگو کریں تو ایک لفظ پر ہی ساری تقریر تمام ہو جائے۔ نبی امی کا لوگ، کئی جاہل لوگ ترجمہ کرتے ان پڑھ، امی ویسے کہتے ان پڑھ کو ہی ہیں، لیکن یہ اس کا مرادی معنی ہے، لفظی معنی نہیں ہے۔ لفظی معنی ہے امی کا کہ کہتے ہیں عربی میں اصل کو، کہتے ہیں اصل کو، جس سے انسان پیدا ہوا ہو، جس سے انسان وجود میں آیا ہو، کوئی بھی چیز۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ شراب الخبائث ہے، قبض کے لیے حکمات اطباء کہتے ہیں کہ یہ الامراض ہے، تمام مرضوں کی اصل یہی ہے۔ کا مطلب ہوتا ہے اصل، تو امی کا مطلب ہوتا ہے جو وہ جیسا ماں کی حالت سے، ماں سے پیدا ہوا اسی حالت میں پڑھ کر جوان ہو جائے اور پھر اسی پہ مر جائے، وہ اثراً ان پڑھ امی وہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امی کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، براہ راست اللہ سے پڑھے ہیں، براہ راست اللہ سے پڑھے۔ دنیا میں حضور کا کوئی استاد نہیں، اس لیے استاد نہیں کہ استاد کا احترام واجب ہے، تو اگر حضور بھی کسی کا احترام کرتے تو اس کا درجہ حضور سے بڑا ہوتا۔ جبکہ شیخ سعدی نے کتنی خوبصورت بات کی، بعدت خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اللہ کے بعد تو ہی سب سے بزرگ ہے، تو ہی سب سے بڑا۔ بزرگ سے مراد ہمارے ہاں تو بوڑھے کو کہا جاتا ہے، فارسی میں بزرگ کا مراد ہوتا ہے بڑا۔ بزرگی بعقل است نہ بسال، فارسی کا محاورہ ہے کہ بزرگی جو ہے وہ یعنی بڑائی پن جو ہے، بڑا پن جو ہے یہ عقل سے ہوتا ہے، عمروں سے نہیں ہوتا۔ کئی بوڑھے بچے ہوتے ہیں، کئی بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ بڑوں والی باتیں کرتے ہیں، سمجھداری والی باتیں کرتے ہیں۔ فرمایا کہ وہ مسلمان، وہ جو ان پر ایمان لانے والے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے یتبعون الرسول النبی الامی۔ اور ایک اور وجہ بیان فرمائی علماء نے کہ حضور کو امی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، مکہ شریف کو ام القریٰ کہا جاتا ہے، بستیوں کی ماں، بستیوں کی اصل۔ آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا ہماری اماں، ان کی پہلی ملاقات مکہ میں ہی ہوئی تھی، یہیں سے انسانی نسل کا آغاز ہوا تھا۔ اس لیے مکہ مکرمہ کا ایک نام ام القریٰ ہے، مکہ کا ایک نام ام القریٰ ہے، اور آج بھی مکہ یونیورسٹی کا نام جامعہ ام القریٰ ہے۔ تو ام القریٰ کی وجہ سے نبی امی کہا جاتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کسی سے پڑھے ہوئے نہیں تھے، لیکن آپ پڑھنا بھی جانتے تھے، آپ لکھنا بھی جانتے تھے۔ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، صلح حدیبیہ کا موقع ہے، اور جب معاہدہ ہو رہا ہے قریش سے، عمرہ نہیں کرنے دے رہے صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو انہوں نے کہا، حضور نے فرمایا، مولا علی کاتب تھے، مولا علی کتابت کر رہے تھے، لکھ رہے تھے، حضور نے فرمایا کہ لکھو کہ
کہ یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سہیل بن عمر کے ساتھ ہو رہا ہے، کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو سہیل بن عمر نے کہا کہ حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہمارا تو جھگڑا ہی اس پر ہے کہ آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، اگر ہم آپ کو محمد الرسول اللہ مان لیں تو پھر ہمارا جھگڑا ہی نہیں ہے آپ سے، جھگڑا بھی تو یہی ہے نا کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، تو یہ جملہ مٹوائیے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ چاہ رہے تھے، آپ احرام کی حالت میں تھے اور آپ جنگ نہیں چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ اے علی اس کو مٹا دو، اس کو کاٹ دو اور اس کی جگہ لکھ دو محمد بن عبداللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یہ معاہدہ محمد بن عبداللہ اور سہیل بن عمر ثقفی کے درمیان ہو رہا ہے۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ روک لیا اور کہا یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، یعنی حضور حکم فرما رہے ہیں، پھر آگے تصوف کے نکات اس میں سے نکل آتے ہیں اور ایک ایک بات پر اتنی لمبی بات ہو جاتی ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے یہاں پر ایک اصول طے کیا کہ الادب فوق الامر، الادب فوق الامر، کہ ادب کا درجہ حکم پر فائق ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ادب غالب ہوتا ہے، حکم بھی نہیں مانا جاتا، حضور حکم فرمائیں مولا علی کہیں کہ میں نہیں کرتا، لیکن مولا علی نے یہاں ادب کی وجہ سے کہا کہ یا رسول اللہ میری یہ جرت نہیں ہے کہ ہم نے تو مانا ہے آپ کو اللہ کا رسول، میں کیسے مٹا دوں اس کو کہ میں اس کو ختم کر دوں، حضور فرما رہے ہیں۔ یہ اصول اہل تصوف کیا کہلاتا ہے الادب فوق الامر، کہ کبھی کبھی ادب جو ہے وہ اتنا غالب ہوتا ہے کہ حکم پر بھی غالب آ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الامر فوق الادب۔ اس کا مظاہرہ بھی مولا علی نے فرمایا۔ فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی میرے کندھوں پر چڑھ جا اور یہ بت گرا دے۔ اب مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ادب غالب اور کہا یا رسول اللہ میری مجال کہ میں آپ کے کندھوں پر سوار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں تجھے کہہ رہا ہوں، حکم دے رہا ہوں۔ تو پھر مولا علی نے پھر اس پر امر کیا کہ الامر فوق الادب، حکم ادب پر غالب آ گیا۔ حضور کا حکم تھا، حضور کا حکم اب غالب آ گیا ادب پر، وہاں مقابلہ کافروں سے تھا، بے دینوں اور بد دینوں سے تھا، تو مولا علی نے الادب فوق الامر کا مظاہرہ کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ نہیں ہوگا، میرا دل یہ نہیں کر سکتا، یہ بدبخت نہیں مانتے نہ مانیں، میں تو مانتا ہوں، میں اپنے ہاتھ سے کیسے مٹا دوں کہ محمد الرسول اللہ کو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ حضور اللہ کے سوا کسی اور سے دنیا میں شاگرد نہیں تھے، لیکن اللہ کی طرف سے براہ راست آپ کو سکھایا گیا تھا علم۔ تو آپ نے قلم لے کر اس جگہ کو خود کاٹا، اس جگہ کو خود کاٹا، مٹا دیا، اس کو کاٹا لگا دیا۔ اور ایک روایت میں ہے اور حضور جب پڑھنا نہیں جانتے تھے تو حضور کو کیسے پتہ لگا کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ پھر اور ایک روایت میں ہے کہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ، یہ حضور نے اپنے ہاتھوں سے لکھا، یہ حضور نے لکھا بھی اپنے ہاتھوں سے۔ تو امی کا مطلب یہ کرنا کہ حضور معاذ اللہ بالکل ان پڑھ تھے، یہ جاہلوں کا خیال ہے۔ حضور اللہ سے پڑھے لکھے تھے، دنیا میں کسی سے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ نے یہ بیان فرمائی، الذین یتبعون الرسول النبی الامی، نبی امی۔ حضور کو یہ لقب اتنا پسند تھا، اللہ کی جناب سے عطا ہوا تھا۔ محبوب کی زبان سے کوئی لفظ عطا ہو جائے، چاہے وہ ظاہراً کیسا ہی کیوں نہ ہو، وہ جو محبوب ہوتا ہے اس کو اتنا پسند آتا ہے کہ اس کے نام کا لاحقہ لگا لیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب نبی امی کہا جاتا تھا آپ بڑے خوش ہوتے تھے، آپ بڑے خوش ہوتے تھے۔ اور صوفیاء کرام نے درود لکھا ہے کہ جو شخص چاہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہو، وہ ہر شب جمعہ کو اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے حبیب کی زیارت ہو جاتی ہے۔ زیارت رسول کے لیے مجرد درود ہے، اس میں بھی امی کا لفظ ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اللہ بیان فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ہیں ان پر ایمان لانے والے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا فی التوراۃ والانجیل، جو وہ لکھا ہوا پاتے ہیں اپنی تورات و انجیل کے اندر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات و انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ اور اتنی تحریفیں کی یہودیوں اور عیسائیوں نے، اتنی دشمنیاں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس تحریف شدہ موجود انجیل کے اندر بھی، بائبل کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک موجود ہے۔ فارقلیت عبرانی زبان میں فارقلیت
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خطبہ ہے انجیل کے اندر، وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں میں تمہیں بہت ساری باتیں بتانا چاہتا ہوں، میں بہت ساری باتیں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن میرے بعد فارقلیت صلی اللہ علیہ وسلم وہ آئیں گے اور وہ تمہیں یہ باتیں بتائیں گے۔ فارقلیت بائبل میں حضور کا نام آج بھی لکھا ہوا ہے، یہ اس کو آج تک مٹا نہیں سکے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، حضور کا چرچا مٹ ہی نہیں سکتا۔ انجیل کے اندر، آج کی تحریف شدہ انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ تو فرمایا کہ ان کا ذکر وہ تورات و انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، وہ ان کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ وہ نبی امی کون ہیں؟ وہ ہیں جن کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اور وہ ان کو منع کرتے ہیں، برائی کے کاموں سے روکتے ہیں۔ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں، خبیث چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ ہمارے ملیر میں ندوۃ العلماء کے پڑھے ہوئے ایک بزرگ ہیں، اب پتہ نہیں حیات ہیں یا فوت ہو گئے ہیں، ہم نے شاید پہلے بھی ذکر کیا ان کا، چونکہ مختلف جگہوں پر بیان ہوتے ہیں تو یاد نہیں رہتا کہ کون سی بات کہاں کی ہوئی، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ بار بار بات کو نہ دہرایا جائے۔ وہ ایک صاحب ہیں، بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ تھے اور بہت عمر کے تھے اور بڑے علم والے تھے، ندوہ والے پڑے ہوئے۔ وہ تشریف لاتے وہ کہتے ہیں جی میرا عجیب حال ہے، پتہ نہیں میں اپنے ایمان کی فکر کرتا ہوں کہ جب میں اپنے ابو الحسن ندوی صاحب کا ذکر کرتا ہوں تو مجھے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو نہیں آتے، پتہ نہیں میرا ایمان بچا یا نہیں۔ ان کا اپنی ایمانی کیفیت ہی ہے، وہ بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ ایک دفعہ بات ہو رہی تھی، ہم ان کی مسجد میں بیان کرنے کے لیے بھی گئے، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو کچھ نہیں کرتے تھے، جو اللہ فرماتا تھا وہ وہی کرتے تھے، مامور من اللہ تھے۔ تو حضور کا اختیار جو تم کہتے ہو کہ مختار کل بنایا، حضور کو مختار کل بنایا، مختار کیسے بنایا؟ حضور اپنے اختیار سے کیا کرتے تھے؟ اللہ جو فرما دیتا تھا وہی کرتے تھے۔ ہم نے کہا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ فرشتوں کی صفت ہے، ہمارے نبی کو اللہ نے اختیار کامل دے کر بھیجا تھا، جو فرماتے وہ دین ہو جاتا، حضور نے جو فرمایا وہ دین ہو گیا، نہیں اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں کہ اے اللہ میری امت اب یہ کہہ رہی ہے اب ایسا کر دو۔ انہوں نے کہا اس کے لیے کوئی دلیل ہے قرآن مجید میں؟ تو پھر یہی آیت ہم نے پڑھی، فرمایا کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزیں ان پر حرام کرتے ہیں۔ اس میں حلال اور حرام کرنے کا فاعل کون ہے؟ رسول اللہ ہیں۔ رسول اللہ حلال ٹھہراتے ہیں، رسول اللہ حرام ٹھہراتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار لے کر آئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کامل لے کر تشریف لائے۔ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کامل، وہ مشہور واقعہ ہے حج کا، حضور فرما رہے ہیں کہ لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کر دیا۔ ایک صحابی اٹھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ نے خاموشی اختیار کی، پھر آپ نے فرمایا لوگوں اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے، وہ پھر کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ آپ نے پھر خاموشی اختیار کی۔ تیسری بار جب انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ حضور نے فرمایا کہ لوگوں تم پر اللہ نے حج فرض کیا ہے، ایک صاحب پھر کھڑے ہوئے، صاحب کھڑے ہوئے کہا کہ یا رسول اللہ ہر سال؟ آپ نے فرمایا کہ تو بار بار کہہ رہا ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا ہر سال تم پر فرض ہو جاتا اور تم اس کی طاقت نہ رکھتے، جتنا کہا گیا بس اس کو کافی جانا۔ اسی طرح یہ حدیث بھی معروف ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت کے مشقت میں پڑھنے کا اندیشہ نہ ہوتا میں ہر نماز کے ساتھ وضو کے ساتھ مسواک کو فرض کر دیتا۔ تو اختیار کس کو کہتے ہیں؟ اسی کو اختیار کہتے ہیں، چاہیں تو کر دیں چاہیں تو نہ کریں۔ ہر معاملے میں شریعت میں 2 مرد گواہ چاہیے، ہر معاملے میں کوئی معاملہ ہو 2 مرد گواہ چاہیے، اسلام میں نصاب ہے، یا 1 مرد اور 2 عورتیں، یہ بھی ایک پھر تفصیل طلب معاملہ ہے، بہرحال 2 گواہ چاہیے۔ آپ جانتے ہیں حضرت سیدنا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 کی گواہی کو 2 کے برابر قرار دیا، اعلان کر دیا کہ قیامت تک کے لیے خزیمہ بن ثابت انصاری 1 کی گواہی 2 کے برابر مانی جائے گی۔ اختیار اس کو کہتے ہیں، اختیار کل لے کر آئے، اس لیے ہم حضور کو مختار کل کہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی چیزوں کو حرام ٹھہرایا، کہا کہ اے اللہ
میں اس شہر کی ہر چیز کو، اس کے درختوں کو، اس کے جانوروں کو، سب کو جو جان لینا ہے وہ حرام کرتا ہوں۔ درختوں کو نہ کاٹا جائے، جانوروں کو نہ مارا جائے، ان کو شکار نہ کیا جائے، حدود حرم میں جانوروں کا شکار نہ کیا جائے، درختوں کو نہ کاٹا جائے۔ تو ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا الا اذخر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الا اذخر، یا رسول اللہ اذخر کو استثناء دے دیجئے، یعنی باقی ہر چیز کے کاٹنے کو آپ منع کر دیں، ایک اذخر گھاس ہوتی ہے جس کو ہمارے ہاں لیمن گراس کہتے ہیں، آپ قہوہ پیتے ہیں، اگر کوئی پیتا ہے لیمن گراس کا قہوہ بڑا پسند کیا جاتا ہے، اس کو عربی میں اذخر کہتے ہیں، اذخر گھاس۔ تو معاذ بن جبل نے عرض کیا، اور یہ صحابہ کرام کا ایمان و عقیدہ بھی تھا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے پوچھ کر اس کو حرام کریں، کیونکہ پتہ تھا صحابہ کرام کا ایمان یہ تھا کہ رسول اللہ کو مکمل اختیار دے کر بھیجا گیا ہے۔ تو کہا کہ یا رسول اللہ الا اذخر، آپ نے فرمایا الا اذخر، اب سوائے لیمن گراس کے سرزمین مکہ کے اندر کوئی اور جھاڑی کاٹی نہیں جا سکتی، کوئی درخت نہیں کاٹا جاتا، بول تو ہوتا ہی نہیں ہے درخت، لیکن جو ہوتے ہیں ان کو کاٹا نہیں جا سکتا سوائے اذخر کے، کہ اذخر کو کاٹا جا سکتا ہے، لیمن گراس کو کاٹا جا سکتا ہے، یہ ہے اختیار۔ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التي كانت علیہم۔ بہرحال ہماری گفتگو کا موضوع آگے ہے کہ وہ ان کے پشتوں پر سے جو بھاری بوجھ ہیں رسم و رواجوں کے، بدعتوں کے، خرافات کے، گمراہیوں کے، شرک کے، وہ ان کی پشتوں سے اتارتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، جو انہوں نے بوجھ اٹھائے ہوئے ان کو ہٹاتے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان کی گردنوں سے وہ طوق نکالتے ہیں جن کے گردنوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر آگے ارشاد فرمایا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، بس جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں، ان پر ایمان والے ہیں، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبِعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، پھر وہ ان ایمان لاتے ہیں اور ان کی تعظیم و توقیر کرتے ہیں۔ ہم یہ بتا رہے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد سب فریضوں سے پہلا فریضہ جو مسلمان پر عائد ہوتا ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر ہوتا ہے۔ تعظیم و توقیر نماز سے بھی پہلے فرض ہے، اور اتنا بڑا فرض ہے، اتنا اہم فرض ہے، کلمہ پڑھ لیا، حضور کی شان، حضور کی تعظیم کو نہ جانا اور نمازیں پڑھتا رہا اور حضور کا ادب نہ کیا، حضور کی تعظیم نہ کی، اللہ نے فرمایا کہ ان کے سارے عمل غارت ہو جائیں گے اور ان کو خبر ہی نہیں ہوگی۔ ان کے عمل غارت، اس لیے کبھی دنیا میں گستاخ رسول کی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ جو حضور کا بے ادب ہو اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی، أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہارے عمل تباہ ہو جائیں گے، تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ گستاخ رسول کو اس لیے کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، خدا نخواستہ اس پر نجاست لگ جائے، آپ اس کو تبھی دھوئیں گے اگر آپ کو پتہ لگ جائے، آپ کو پتہ لگے گا گندگی لگ گئی، آپ اس کو دھو لیں گے، لیکن اگر پتہ ہی نہ چلے تو آپ انہیں گندے کپڑوں کے ساتھ پھرتے رہیں گے، ناپاک کپڑوں کے ساتھ پھرتے رہیں گے، آپ کو پاکی کی توفیق نصیب نہیں ہوگی۔ اللہ نے اس لیے فرما دیا کہ یہ ایسا سینسٹیو معاملہ ہے، ایسا نازک معاملہ ہے کہ تمہیں خبر ہی نہیں ہوگی۔ انتحبت، اور تمہارے عمل غارت، تم تو نمازوں کا ڈھیر لے کر جاؤ گے، روزوں کا پورا سال لے کر جاؤ گے، لیکن اللہ کے ہاتھ اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہوگا۔ اللہ ہباء منصورا، قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ ہم اس کو ہباء منصورا بنا دیں گے۔ ہباء منصورا، وہ باریک ترین ذرات، غبار، کبھی کمرہ بند ہو اور ایک باریک سوراخ اور دھوپ کی روشنی وہاں سے آ رہی ہو تو آپ اس میں دیکھتے ہیں باریک باریک جو ہے وہ ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں، روشنی 7 رنگ کی نکل رہی ہوتی ہے وہ دھار کے اندر، وہ جو ذرے اڑ رہے ہوتے ہیں عربی میں اس کو ہبا کہتے ہیں۔ ہباء منصورا، ان کے اعمال کو اللہ ایسا بنا دے گا، کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پہلا فریضہ یہ ہے کہ ان پر ادب و احترام کریں۔ اس لیے جو گزشتہ نشست میں ہم نے گفتگو کی تھی اور اس میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی تھی، ہم نے کہا تھا جمعے میں اس پر گفتگو کریں گے، وہ یہ تھی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا عظیم الشان بنایا، اب جو حضور کی کسی شان کا، کسی عظمت کا انکار کرے، حضور سے محبت نہ کرے، وہ گویا اللہ کے فیصلے کا انکار کرتا ہے، اللہ کا انکار کرتا ہے۔ تو ہمارے نمازوں کے، روزوں کی، ان چیزوں کی اللہ کو حاجت نہیں ہے، اللہ کو ان کی حاجت نہیں ہے، اللہ کو حاجت ہے اس کے حبیب صلی اللہ کو حاجت نہیں ہے، العیاذ باللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، اللہ کی چاہت یہ ہے کہ اس کے حبیب کا احترام و اکرام کیا جائے اور ان کے فرمودات کی روشنی میں دین پر عمل کیا جائے۔ حضور کو فرمودوں کو مانو اور اس کے بعد مانو۔ کتابوں میں لکھا ہے ابو علی سینا کے بارے میں
بڑا حکیم گزرا ہے، بہت بڑا فلاسفر گزرا ہے ابو علیہ سینا، بہت بڑا عاقل مانا گیا۔ کہتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، قانونی مسلمان ہونے کے لیے محمد رسول اللہ ماننا ضروری ہے، میں بھی مانتا ہوں، لیکن میں نے اپنی عقل سے پہچان لیا اللہ ایک ہے، دین اسلام کے جتنے اصول ہیں میں نے عقل سے ہی پہچان لیا، بس مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ مانتا ہوں، میں کلمہ پڑھتا ہوں، لیکن مجھے اس کی حاجت نہیں ہے۔ تو جب مر گیا، بڑا عالم تھا، علم کا بڑا ذوق تھا، جب یہ مرا اس کو بعد میں پوچھا گیا کیا رہا؟ کہا جہنم کی آگ کو بھگت رہا ہوں، بار بار جلتا ہوں، ریسائیکل ہوتا ہوں، پھر زندہ کر دیا جاتا ہوں، پھر جلا دیا جاتا ہوں، صرف اس پاداش میں کہ میرے رب نے مجھے کہا کہ تو میرے حبیب کا انکار کرتا ہے، تو میرے حبیب کی ہدایت سے استغنا دکھاتا ہے۔ اور رآہ استغنا، کیا تو نے اسے دیکھا جو ہمارے حبیب سے بے پرواہی کرتا ہے، حضور کے اپنے آپ کو حضور کا محتاج نہیں مانتا؟ تو تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا، بڑا عالم تھا۔ تو فرمایا، اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء، جو ہم حدیث اس وقت پڑھ رہے تھے، ان لی اسماء، بے شک میرے بہت سارے نام ہیں۔ اور یہ ہم نے بتایا دلائل الخیرات شریف کے اندر 200 سے زیادہ نام جمع ہیں۔ قرآن مجید میں 99 نام لکھے ہوتے ہیں، اللہ کے 99 نام حضور کے لکھے ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہی نام ہیں، ان پر حصر نہیں ہے، نہ اللہ کے ناموں پر نہ حضور کے ناموں پر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف 99 نام ہی نہیں ہیں، 99 تو وہ نام ہیں جس کے لیے حدیث شریف کے اندر آیا ہے، ترمذی شریف کے اندر، کہ جس نے میرے 99 ناموں کو یاد کر لیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان للہ اسماء 99 اسماء، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، من احصاہ دخل اللہ الجنہ، جس نے ان کو یاد کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ تو وہ 99 نام ہیں، اللہ تعالیٰ کے بے شمار نام ہیں، جیسے اس کی صفات کا شمار کرنا ممکن نہیں، اس کے ناموں کا شمار بھی ممکن نہیں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ذاتی نام حضور کے 2 ہیں، محمد اور احمد، اور صفاتی نام 200 سے زیادہ تو دلائل الخیرات شریف کے اندر موجود ہیں، اور ایک کتاب ہے اس کے اندر 1177 نام شمار کیے گئے ہیں، 1177 نام، اور اس پر بھی حصر نہیں ہے کہ اس کے علاوہ نام نہیں ہیں۔ یہ تو وہ ہیں جو مختلف کتابوں سے علماء نے جمع کیے ہیں، قرآن سے اور احادیث کے مجموعوں سے اور علماء دین کے تذکروں سے یہ اکٹھے کیے 1177 نام۔ حضور کے بے شمار نام ہیں، جیسے حضور کی صفات کے کوئی انتہا نہیں، لیکن 2 ذاتی نام ہیں، زمین پر محمد اور آسمانوں پر احمد۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بہت سارے نام ہیں، ان میں ایک یہ ہے ان لی اسماء، میرے بہت سارے نام ہیں، بے شک میرے بہت نام ہیں، انا محمد، میں محمد ہوں، وما محمد الا رسول، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراسر اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سراسر اللہ کے رسول ہیں۔ صحابہ اکرام، آپ کے چچا حضرت عباس بھی آپ کو یا رسول اللہ کہہ کر پکارتے تھے، بھتیجا کہہ کر نہیں پکارتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہر صفت پر آپ کا مخلوق کے لیے رسول و نبی ہونا یہ فائق ہے۔ کوئی رشتہ ہو، مولا علی بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، عبداللہ بن عباس بھی یا رسول اللہ کہتے تھے، حضرت حمزہ عم رسول اللہ بھی آپ کو رسول اللہ کہتے تھے۔ وما محمد الا رسول، تو محمد حضور کا صفت اس میں ذاتی ہے، دنیا میں حضور کا نام نامی محمد ہے، مفعل کے وزن پر ہے۔ مطلب یہ ہے، ہم نے بتایا تھا کہ جس کی ہر وقت ہر زمانے میں ہر جگہ ہر وقت بے انتہا تعریف کی جائے، مبالغے کا انتہائی مبالغے کا صیغہ ہے۔ محمد یہ زمین پر حضور کا نام ہے، چنانچہ ہر زمانے میں حضور کی تعریف ہی کی گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے کی کوشش کی گئی، آپ کو برا بھلا کہا جاتا۔ ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کو یہ بکواس کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا عائشہ میرا نام کیا کہتے ہیں؟ محمد کہتے ہیں نا، محمد تو ہے ہی وہ جس کی تعریف کی جائے، تو یہ محمد کی تعریف برائی تو کر ہی نہیں سکتے، اپنے منہ سے مجھے محمد کہتے ہیں۔ ان کو کسی نے کہا کہ تم حضور کی ادھر سے تعریفی نام لیتے ہو، محمد کہتے ہو، ادھر سے برائی کرتے ہو، تو حضور کی تو برائی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو انہوں نے مذمم کہنا شروع کیا، مذمم جس کی برائی کی جائے، بہت زیادہ برائی کی جائے، مذمم، محمد کا نام بگاڑ کر مذمم کیا۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ان بدبختوں نے تو اب مذمم کہنا شروع کر دیا، حضور نے فرمایا کہ عائشہ کیوں پریشان ہوتی ہو، ہوگا ان کا کوئی مذمم جس کی یہ برائی کرتے ہیں، ہمیں تو اللہ نے محمد بنایا ہے، ہمیں تو اللہ نے محمد بنایا ہے، ہم تو قابل تعریف ہیں، زمین پر بھی ہر جگہ، زمین کے ہر زمانے کے اندر، ہر گوشے کے اندر ہماری تو تعریف ہی کی جاتی ہے، محمد یہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ حضرت عبد المطلب کو اللہ نے القاء کیا تھا۔ حضور کے زمانے میں کم سے زیادہ 7 اور کم سے کم 4 افراد کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے جن کے والدین نے حضور کی آمد کا شہرہ سنا ہوا تھا، اس امید پر اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا کہ شاید نبی آخر الزمان ان کا بیٹا بن جائے۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتا ہے کہ رسالت کا اس نے کہاں رکھنا ہے۔ وقت پیدائش 12 ربیع الاول شریف کو یہ ایک یہودی عالم مکہ کی گلیوں میں پھر رہا تھا اور لوگوں سے پوچھ رہا تھا کہ کسی گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا ہو، بتایا گیا فلاں گھر میں پیدا ہوا، فلاں گھر میں پیدا ہوا جاتا، کہتا نہیں اس کا والد، کہا جی اس کا والد فلاں ہے، کہا کہ نہیں ایسا بچہ بتاؤ جس کے والد موجود نہ ہوں، جس کے والد اس کے دنیا میں آنے سے پہلے وفات پا چکے ہوں۔ تو بتایا گیا کہ سردار عبد المطلب کے گھر میں ایک بچہ ہے۔ وہ آیا، اس نے سرکار کو باہر بلوایا، کہا کہ بچہ مجھے دکھاؤ، بچہ دیکھا، حضور کے چہرے کی زیارت کی، پشت پر سے مہر نبوت کو دیکھا اور چیخ ماری اور کہا کہ ویل لبنی اسرائیل لقد رختم بہ النبوۃ، ہائے تباہی و بربادی ہے بنی اسرائیل کے لیے، یقیناً اب ان کے اندر سے نبوت نکل گئی۔ ویا معشر القریش لقد رختم بہ النبوۃ، کہ تمہارے پاس نبوت پہنچ گئی، نبوت اہل قریش کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے اس وقت پہچان لیا اور وہ تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا۔ انہیں بتایا کہ ہماری کتاب کے اندر کیا لکھا ہے، بے شمار واقعات ہیں حضور کی تعریفوں کے۔ تو اس میں محمد کا مطلب یہ ہے کہ جس کی ہر وقت، ہر زمانے میں، ہر جگہ، ہر مکان و زمان کے اندر ہر وقت تعریف ہوتی ہے۔ اور اس پر ہم نے یہ بتایا کہ دیکھیں عبادت خالص اللہ کی ہے، نماز کے اندر بھی درود و سلام ہے، اور اذان اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، اس میں بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے۔ ورفعنا لک ذکرک کا مطلب یہ ہے لوگ لکا کو بھول جاتے ہیں، اس لکا کے اندر ایک عجیب شان محبوبیت چھپی ہے۔ ورفعنا کہتے ہیں ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا۔ اگر یہ ترجمہ ہوتا تو عبارت ہوتی ورفعنا ذکرک، لکا درمیان میں نہ ہوتا، اس لکا کے اندر شان محبوبیت ہے حضور کی۔ ورفعنا لک ذکرک، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کیا ہے۔ آپ کسی کو بلائیں، آپ کسی کی مہمانی کریں اور اس کو کہیں کہ حضور یہ خاص آپ کے لیے ہے، باقی مہمان بھی ہیں، اس کو کہا کہ حضور یہ خاص آپ کے لیے ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اس کا خاص اکرام کیا جا رہا ہے، اس کی خاص عزت افزائی کی جا رہی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو فرمایا ورفعنا لک ذکرک، حبیب تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا۔ اب جبریل امین جب یہ لے کر آئے تو کہا کہ آپ جانتے ہیں یا رسول اللہ کہ اس کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی تو بالکل ظاہر تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ اعلم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو کہا کہ آپ کا رب فرماتا ہے، آپ کو سلام بھیجتا ہے، اور آپ کا رب یہ فرماتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذا ذکرت ذکرت معی، اے حبیب اس کا مطلب یہ ہے میں نے آپ کے ذکر کو اپنے ساتھ رکھ لیا ہے، جب میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر ساتھ کیا جائے گا۔ اذا ذکرت ذکرت معی، یہ معنی ہے اس کا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک دنیا میں محمد کیا جاتا ہے، اور آخرت میں حضور کا نام نامی احمد ہوگا۔ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ لوگوں میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں اپنے بعد آنے والے ایک نبی اور رسول کی جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ آسمانوں پر حضور کا نام احمد ہے، اور احمد جو ہے یہ افعالو کے وزن پر ہے، مراد ہے بہت زیادہ حمد کرنے والا، بہت زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ بڑی طویل حدیث ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چھٹی کے دن ہے 2-4 منٹ اور اوپر ہو جائیں گے، ویسے آج ہم 2 بجے ختم کرنے والے تھے، بس احمد کی صفت بیان کر کے ہم اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ کی مخلوق بھاگی بھاگی جائے گی اور حضرت آدم کے پاس 500 سال کہا گیا ہے کہ بالکل خاموشی رہے گی۔ اللہ ہیبت و جلال کے عالم میں ہوگا،
اللہ کی ہیبت سے سب پریشان اور خوفزدہ ہوں گے. پھر خلق خدا چونکے گی 500 سال کے بعد اور اپنے باپ آدم کے پاس جائے گی اور کہے گی کہ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑا مقام دیا ہے، اللہ نے آپ کو اپنے دست قدرت سے خود بنایا. خلقت بیدی، اللہ نے آدم کے لیے فرمایا کہ اس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. خلقت بیدی، ہاتھوں سے مراد ایسے ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کے لیے اعضاء ماننا کفر ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ نے خاص اپنی قدرت سے بنایا ہے، خاص اپنی قدرت سے بنایا. آدم کو اے آدم، اے ہمارے ابا، اللہ نے آپ کو اپنے خاص دست قدرت سے بنایا ہے. آج آپ کی اولاد پر بڑا کڑا وقت ہے، اللہ تعالیٰ جلال میں اپنی اولاد کو بچائیے. آدم گھبرا کر کہتے ہیں نفسی نفسی، ہائے میری جان میری جان، اگر میرے رب نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تجھے درخت کے قریب جانے سے میں نے منع کیا تھا تو کیوں گیا تھا، میں تو اس کا جواب ہی نہیں دے سکتا. اذهبوا الی غیری، میرے سوا کسی اور کے پاس چلے جاؤ. پھر وہ 1,24,000 پیغمبروں کے پاس، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئیں گے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے پاس، یہاں تک کہ اور سب یہی کہیں گے اذهبوا الی غیری اذهبوا الی غیری. حسن رضا خان نے اس کو نظم کیا اور نعت میں فرمایا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے کریم کے لب پر انا لہا ہوگا. سب نبی کہیں گے میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس سے جاؤ کسی اور کے پاس، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے. یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ کے پاس پہنچیں گے، وہ حضرت عیسیٰ پھر رہنمائی کریں گے اور کہیں گے اے اللہ کی مخلوق کہاں ماری ماری پھر رہی ہو، وہ ہے تمہارے شفیع. لوگ ادھر پلٹ کر دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوں گے انا لہا انا لہا انا لہا، میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں میں یہاں ہوں، یہاں آ جاؤ. حضور کو پھر اللہ تعالیٰ ایک جھنڈا عطا فرمائے گا، لواء الحمد، حمد کا جھنڈا، اللہ کی تعریف کا. احمد نام حمد سے ہے، احمد بہت زیادہ حمد کرنے والا، افعل کے مبالغے کا صیغہ ہے. جیسے نا احسن منک لم تر قط عینی، سب سے زیادہ حسین، آپ سے حسین تر تو کوئی دیکھا ہی نہیں میری آنکھ نے. تو احمد کا مطلب یہی ہے، سب سے زیادہ حمد کرنے والا. تو حضور فرماتے ہیں مجھے لواء الحمد دیا جائے گا، مخلوق اس کے نیچے جمع ہو جائے گی، میں رب کے حضور حاضر ہوں گا، اللہ تعالیٰ ہیبت و جلال میں ہوگا، میں اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دوں گا. حضور اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھیں گے اور حضور فرماتے ہیں کہ اللہ مجھے ایسی حمد کی تعلیم کرے گا جو آج تک اللہ نے اپنی وہ حمد کسی کو بتائی نہیں ہے. اس دن کے لیے، یعنی وہ حضور کو خاص اس دن تعلیم کی جائے گی. اللہ تعلیم فرمائے گا، ان الفاظ کے ساتھ آپ اللہ کی حمد کریں گے، اس بنا پر آپ کو احمد کہا گیا ہے. احمد کا مطلب یہ ہے ایسی حمد جو کبھی کسی نے نہ کی ہو، سب سے زیادہ حمد کرنے والے. جب حضور حمد کریں گے اللہ تعالیٰ کا جلال جمال میں بدل جائے گا، اللہ تعالیٰ کا غضب رحمت میں تبدیل ہو جائے گا. اللہ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر اقدس کو اٹھائیے. سل تعطی، آپ مانگیے عطا کیے جائیں گے، آپ مانگیں جو کہیں گے عطا کیا جائے گا. اشفع تشفع، آج سفارش کریں آپ کی سفارش سنی جائے گی. اس وجہ سے حضور کا نام نامی آسمانوں پر احمد ہے، زمین پر محمد ہے، آسمانوں پر احمد ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنے 5 نام بیان فرمائے، انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر، میں مٹانے والا ہوں، اللہ نے میرے ذریعے دنیا سے کفر و شرک کو مٹایا. وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، میں حاشر ہوں لوگوں کو جمع کرنے والا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو میرے قدموں سے جمع کرے گا. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، میں عاقب ہوں، سب سے بعد آنے والا نبی، میں ایسا نبی ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت پر ہمیں جینا نصیب فرمائے. اقبال نے کہا ہے کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں عشق محمد سے اجالا کر دے. زمانے میں حضور کے نام نامی سے اجالا کر دو، حضور کا نام ہے ہی اجالا، سراسر رحمت سراسر نعمت. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے حضور کے چرچے ہر جگہ عام کر دو، اس سے جہان روشن ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی حضور کے عشق سے روشن فرمائے، منور فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.